السلام علیکم جی، بہت کل کا دن اور آج کا دن بہت ہاٹ آرگومنٹس ہوتے رہے سپریم کورٹ میں۔ پی ٹی آئی کے وکلاء نے دلائل دیے، دوسری سائڈ سے جو لوگ بیسیکلی پی ٹی آئی کے ممبرز کے طور پہ جنہوں نے خود کو شو کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہوئے پی ٹی آئی کے، ان پر اعتراضات بھی کیے کہ ہمیں نہ نامینیشن فارم دیا گیا، نہ ہمیں بتایا گیا کہ کب شیڈول جاری کیا پی ٹی آئی نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کا، نہ ہی رزلٹ اناؤنس ہوئے اور نہ ہی کسی قسم کی انفارمیشن دی۔ یہ ساری چیزیں جو کمپلینر تھے بیسیکلی، جنہوں نے اپلیکیشن دی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور انہیں اپلیکیشن کی بنیاد پر اور بھی بہت سارے ڈیفیشنسیز کو بنیاد بناتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹرا پارٹی الیکشن کو بوگس قرار دیتے ہوئے جو پی ٹی آئی ہے اس کا جو انتخابی نشان تھا بلہ، اس کو انتخابی نشان دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی جو تھی وہ پشاور ہائی کورٹ میں رجوع کیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے بلے کے نشان کا حقدار ٹھہرا دیا، اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے اپیل فائل کر دی۔ روٹین میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اور کانسٹیٹیوشنل باڈی کے علاوہ ایک ایسی باڈی ہے جو کہ جن کے فیصلوں کو ایک جوڈیشل یا قضائی جوڈیشل فیصلے کہا جاتا ہے، اور کوئی بھی ایسی باڈی جو قضائی جوڈیشل فیصلے کرنے کے اختیارات رکھتی ہے، وہ بیسیکلی بذات خود کبھی بھی اپیل میں سپریم کورٹ میں نہیں آ سکتی۔ اور جو اگریوڈ پرسن ہوتا ہے، ایسا شخص جس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بیسیکلی وہ خود جا کے اپیل فائل کرتا ہے۔ لیکن اس معاملے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان خود سپریم کورٹ میں آیا اور اس نے خود اپیل فائل کی۔ پھر اس کے بعد آج کی جو کارروائی دیکھنے میں آئی، اس میں وہ لوگ جنہوں نے بیسیکلی کمپلینٹس فائل کی تھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کے بوگس قرار دینے کے حوالے سے، آج وہ لوگ بھی سپریم کورٹ میں کمرہ عدالت میں موجود تھے، اور وہ روسٹرم پر آئے اور انہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، آرگومنٹس کرنے کی کوشش کی کہ ہم جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں یا بانی ارکان میں سے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، ہمیں نامینیشن فارم نہیں ملے۔ ہر بیسیکلی کمپلیننٹ کے اپنے اپنے اعتراضات تھے، اور یوں سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج بہت سارے باؤنسرز جو ہیں وہ بیسیکلی ایسے سوالات تھے جو ایک باؤنسر کی طرح پہ محسوس ہو رہے تھے۔ فار ایگزامپل جس میں جو سیر فہرست تھا وہ یہی تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہوئے، اور اگر انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں تو آپ کے پاس اس کا ریکارڈ کیا ہے۔ تو اس کا کوئی سیٹسفیکٹری جواب جو تھا وہ نہیں محسوس ہوا آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو۔ اور دوسرے نمبر پہ پھر ان کا ایک سوال تھا کہ اگر جو نئے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا جو نامینیشن یا اپائنٹنگ لیٹر کدھر ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا پی ٹی آئی کے پاس، یا پی ٹی آئی کے وکلاء نے اس حوالے سے بھی کوئی ایسا ڈاکومنٹ سپریم کورٹ میں پیش نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے کہا کہ جب کوئی لیٹر نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے کہ جو ابھی نیو چیئرمین بنا ہے اس کی اپائنٹمنٹ کیسے ہوئی، کس طرح الیکشن میں اس کو ووٹ کاسٹ ہوئے اور وہ چیئرمین بنے پاکستان تحریک انصاف کے۔ لیکن اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کے لائرز تھے، ان کا ایک آرگومنٹس تھا کہ ہم نے پریس ریلیز جاری کی تھی یا اخبار میں اس حوالے سے انفارم کیا تھا، لیکن اس بات پر سیٹسفائی نہیں ہوئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، اور اسی طرح کے بہت سارے ایسے سوالات تھے جو چیف جسٹس کی طرف سے ہوتے رہے، جن سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کا جو کیس ہے، وہ تو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا، بیسیکلی جو کیس ہے پی ٹی آئی کا وہ لیگل اگر پوائنٹس پر دیکھا جائے
تو جو اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈیسیژن ہو چکے ہوئے ہیں ان کے مطابق اگر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتے یا انٹرا پارٹی الیکشن سیٹسفیکٹری وے میں یا اس طرح سے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا پارٹی کی طرف سے، کسی بھی پارٹی کی طرف سے، تو انٹرا پارٹی الیکشن کی بنیاد پر بہت ساری کمپلیکیشنز اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ زیر غور لائے جاتے ہیں اور اس پارٹی کو بہت ساری کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں تحریک انصاف کے، چونکہ چیئرمین پی ٹی آئی جو پہلے تھے عمران خان صاحب وہ باہر نہیں ہیں اور وہ جیل میں، اور جو سچویشن اور جو حالات ہیں اس میں شاید یہ انٹرا پارٹی الیکشنز کو ہٹ کیا اس لیے جا رہا ہے کیونکہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ بھی اس وقت منظر عام پہ نہیں ہیں، تو انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے ایک بڑا فیئر سا ماحول ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ کسی بھی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہوتے ہیں اس کی ایک پراپر تیاری ہوتی ہے، لیکن جو سچویشن پچھلے کافی عرصے سے جو پی ٹی آئی فیس کر رہی ہے اس میں کہیں پہ بھی ایسی سچویشن نہیں تھی، ایسا ایٹماسفیئر نہیں تھا، ایسے حالات نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اوپن الیکشن کراتی انٹرا پارٹی الیکشن کی۔ اب اگر پی ٹی آئی نے کچھ کلوز وے میں الیکشن کروائے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہیں تو وہ اتنے اوپن نہیں تھے، اور شاید یہی ایک جواز ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے، اور اسی جواز کو لے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ میں آیا ہے، اور پی ٹی آئی کے جو کمپلیننٹس تھے جو اپنے ہی لوگ تھے، مطلب کوئی بھی بندہ اپلیکیشن تو فائل کر سکتا ہے یا خود کو کہہ سکتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی کا ممبر بننے کے لیے کوئی کارڈ یا کوئی سند کی تو ضرورت ہوتی نہیں ہے، بس ہر انسان کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں پارٹی کا ممبر ہوں یا میں فلاں پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں۔ اسی طرح یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن کا کوئی ایک اسپیسیفک سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا کہ کسی بھی شخص کو یہ کہا جائے کہ یہ فلاں پارٹی کا ممبر ہے یا فلاں پارٹی کا ممبر نہیں ہے۔ اب ایسے لوگ جنہوں نے خود کو پی ٹی آئی کا ممبر شو کر کے اور کمپلینٹس فائل کی ہیں کہ ہمیں انٹرا پارٹی الیکشن میں ہم نے حصہ لینا تھا یا ہم نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا تھا تو ہمیں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا گیا، تو ان گراؤنڈز کو سامنے لا کے اور الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اعتراض لگا کے جو الیکٹورل سمبل تھا، انتخابی نشان تھا بیٹ کا، اس کو دینے سے انکار کیا۔ اب سپریم کورٹ جو ہے، جو جتنے کوسچن اور جتنے باؤنسرز بیسیکلی سپریم کورٹ کی طرف سے کوسچن کیے گئے ہیں، ان سے لگتا یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو شاید جو بیٹ کا نشان ہے وہ ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو آج شام سے کافی سارے ایسے کینڈیڈیٹس تھے جو پارٹی ٹکٹ سبمٹ کروانے کے لیے گئے تھے متعلقہ اپنے اپنے آر اوز کے آفس میں، ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ جو بھی کینڈیڈیٹ کیا ہے پی ٹی آئی کا، مختلف شہروں سے مختلف خبریں آ رہی ہیں، وہاڑی سے، میلسی سے، دنیا پور سے، اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے علاقوں سے یہ نیوز سننے میں آ رہی ہیں کہ جو بھی کینڈیڈیٹ چاہتا ہے پی ٹی آئی کا اپنا ٹکٹ سبمٹ کرنے کے لیے اس کو فوری اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو ابھی تک سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں آیا۔ اب جو ہی ہم اس انتظار میں ہیں کہ فیصلہ آئے، ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ جو باؤنسرز کیے گئے سپریم کورٹ کی طرف سے جو کوسچن کیے گئے، تو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ پیورلی جو یہ قانون کی باریک بینی کو ڈسکس کرتے ہوئے بیٹ کا نشان اور انٹرا پارٹی الیکشنز نہ کروانے یا بوگس اس کو ڈکلیئر کرنے کی وجہ سے بیٹ کا نشان جو ہے وہ نہیں دے گی۔ تو دوسرا یہ جو اریسٹ کیے جا رہے ہیں کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی کے، یہ بھی ایک شبہ کریٹ کر رہا ہے کہ شاید یہ مزید سختی کی جا رہی ہے پی ٹی آئی پر تاکہ ان کے جو ممبران ہیں وہ بیسیکلی ان کی پکڑ دکڑ کی جائے اور پی ٹی آئی کی اس طرف سے لوگوں کا دھیان ہٹ جائے اور پی ٹی آئی کے اریسٹ کی طرف لگ جائے، یا ایک خوف و ہراس پیدا کیا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا، زیادہ جو ہے وہ لوگ جو ہے بجائے اس کے کہ اس فیصلے کو لے کے کوئی ایشو کریٹ کریں، لوگ میں ایک خوف و ہراس پیدا ہو جائے اور لوگ خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ فی الحال تو یہی باتیں ہیں جو سمجھ میں آئی ہیں، جن کو ڈسکس کیا جانا مناسب سمجھا ہے۔ باقی دیکھتے ہیں فیصلہ آتا ہے تو پھر فیصلے کی کاپی کے ساتھ آپ کے ساتھ اس کا لیگل انالیسس کریں گے۔ تھینک یو۔